للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، اچھی بات کرو. لیکن انسانی معاملات میں گفتگو کے علاوہ باہمی تعلقات کے اندر خوبصورتی اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا رویہ بھی نہایت ضروری ہے. ان حالات میں بھی جب باہمی تعلقات اچھے ہوں، اور ان حالات میں بھی جب باہم لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے. اچھے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب کسی اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ نقطہ نظر مختلف ہو جائے اور ایک دوسرے سے کچھ شکایت ہو جائے تو اس کے بعد دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے. ہمارے دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہمیں ایسے وقت میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو مگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو طے شدہ حق مہر کا نصف ادا کرو. یعنی لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی تعلقات میں کچھ خرابی آ گئی اور بات طلاق دینے تک پہنچ گئی، تو اس موقع پر بھی تم جو مہر طے کر چکے ہو اس کا آدھا اس کو دے دو، الا یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں. وہ نہ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے فراخ دلی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، یعنی آدھا دینے کی بجائے پورے کا پورا ہی ادا کر دے، تو یہ بھی احسان کا رویہ ہے. اور اگر تم درگزر کرو اور پورے کا پورا مہر دے دو تو یہ تقوی سے قریب تر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ پورا دینا زیادہ بہتر ہے. اور باہمی معاملات میں احسان کو نہ بھولو، یعنی صرف مہر کی ادائیگی تک ہی نہیں بلکہ جو بھی آپس کا لین دین ہو، معاملہ ہو، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہی کرو. اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اسے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اس کی جزا تم کو دے گا. آج جو تم کسی انسان کے ساتھ بھلا کرو گے کل اس کا صلہ اور اجر اللہ کے ہاں پالو گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر کئی گنا زیادہ ہوگا. آج ہم ایک چیز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10، 700 اور اس سے بھی زیادہ کئی گنا اس کو بڑھا کر انسان کے لیے جمع رکھتے ہیں. بہرحال جو اصل میں قاعدے کی چیز ہے اور جسے زندگی کے تمام معاملات میں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اور اس کا اطلاق صرف طلاق کے معاملے میں نہیں بلکہ زندگی کے باقی تمام معاملات میں بھی ہے. انسان اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی تعلقات انسان کے ہوتے ہیں، جس میں دوستی کا تعلق، بعض اوقات بہت گہرے تعلقات بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت اور رحم اور خیر خواہی کے جذبات دلوں میں پائے جاتے ہیں. لیکن پھر انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، بعض اوقات حالات میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ تعلقات پہلے جیسے نہیں رہ سکتے، بعض اوقات دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں. تو ان تمام صورتوں میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گزشتہ تعلقات کو کبھی نہ بھولے، خواہ کبھی کسی سے تھوڑے عرصے کے لیے ہی کوئی اچھا تعلق رہا ہو تو اس کا بھی پاس رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کسی معاشرے کی خوشی، بہتری، ترقی کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے لوگ باہم احسن طریقے سے مل جل کر رہتے ہیں. کسی خاندان کے اندر بھلائی اور خوبی اور برکت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب وہ خاندان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے والے ہوں. ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص صرف اپنا حق دیکھے، اپنا فائدہ دیکھے، اپنا مطلب دیکھے، خود غرضی کا بندہ. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو دینے والا ہو، جو دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہو. اسلام دوسرے رویے کو پروموٹ کرتا ہے کہ جس میں ہر شخص لینے والا نہیں دینے والا بن جائے. اگر اس کے پاس مال نہیں تو بھی اچھی بات کرنے والا ہو،
دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والا ہو اور معاف کرنے والا ہو، کہ بعض اوقات لینے دینے کی بات نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کی بات ہوتی، تو اس صورت میں بھی انسان کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ آپ میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بولی میں جثامہ مزنیہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم حسانہ مزنیہ ہو، یعنی اس کا نام بھی اچھے طریقے سے لیا۔ تم کیسی ہو؟ تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے بعد تم لوگ کیسے رہے؟ یعنی اس سے بہت اچھے طریقے سے اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم خیر و عافیت سے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بڑھیا پہ اتنی توجہ دے رہے تھے، یعنی ایک معمولی سی خاتون تھی، دور سے آئی تھی، تو آپ کا یہ اتنا اچھا رویہ اور معاملہ۔ آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتی تھی، اور صحبت کا حق یاد رکھنا ایمان کا حصہ ہے، یعنی پرانے تعلقات تھے ان سے ہمارے۔ یہ انسان کے اخلاق اور انسان کی شرافت اور بلند کردار ہونے کی علامت ہے کہ انسان معاشرے کے ان لوگوں کو بھی توجہ دے کہ جو بظاہر اپنے برابر کے یا اپنے سٹیٹس کے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں انسان کے حالات اچھے نہیں ہوتے، اس کے میل جول کے لوگ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے اور حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کر جاتے ہیں اور ان کے پرانے تعلق داروں کے ساتھ ان کے سٹیٹس میں بہت فرق آ جاتا ہے، یعنی آپ یوں کہیے کہ زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ ایسے میں ایک رویہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے پچھلے غریب رشتہ داروں، تعلق داروں سب کو بھلا دے اور ان سے اجنبی بن جائے اور ان سے کوئی تعلق واسطہ نہ رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کہیں پر بھی پہنچ جائے لیکن جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو ان کے اس وقت کو، اس تعلق کو کبھی فراموش نہ کرے، اور جب کبھی واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا ہی مظاہرہ کیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ وفات کے وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے باوجود، اس کے بعد بھی جبکہ آپ کے پاس کئی ازواج تھیں، لیکن آپ نے کبھی بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرا ہوا اچھا تعلق اور اچھے واقعات اور اچھے حالات کو فراموش نہیں کیا، بلکہ ان کے رشتہ داروں اور ان کی دوستوں تک کو بھی آپ اہمیت دیا کرتے تھے۔ جب آپ کوئی بکری ذبح کرتے یا کوئی چیز لوگوں میں تقسیم کرتے تو ان کی دوستوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے ان کی وفات کے بعد تو خوب تعریف کرتے۔ ایک دن مجھے غیرت آئی، میں نے کہا کہ آپ اتنی کثرت سے ایک سرخ مسوڑوں والی عورت، یعنی جو اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ اس کے دانت بھی گر چکے تھے، صرف مسوڑے ہی باقی رہ گئے تھے، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بہترین بیویاں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی، یعنی آپ نے بالکل درست بات کی اور جو حقیقت تھی وہ بیان فرمائی۔ فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، یعنی مجھے جھٹلا رہے تھے، اپنے مال سے میری مدد کی جب کہ لوگوں نے مجھے اس سے اپنے مال سے دور رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی جب کہ میری دوسری بیویوں سے میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت خدیجہ کی محبت ہی کو یاد نہیں رکھتے تھے، ان کے سارے احسانات بھی یاد تھے، اور گن گن کر ایک ایک احسان یاد رکھا ہوا کہ ان سے آپ کو کس کس قسم کا تعاون ملا۔ اور ایک حقیقت ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے تو اب حضرت خدیجہ صرف ایک بیوی نہیں تھی، ایک بہترین ایمان کی ساتھی بھی تھی، سب سے پہلے ایمان لانے والی اور اس کام میں سب سے پہلی مددگار۔ مردوں نے تو بعد میں ایمان قبول کیا اور ساتھ دیا، لیکن انہوں نے فوراً ہی اس کا حق ادا کیا اور آپ کے بارے میں فکر مند ہوئی اور آپ کو تسلی دینے لگی اور آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، یعنی ایک بڑی مدبر اور دور اندیش خاتون تھی جنہوں نے اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ ابتدائی دنوں میں بلکہ اپنے مال میں سے کسی چیز کو بچا کے نہیں رکھا۔ جب شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال گزارے
تو اس گھاٹی میں وہ آپ کے ساتھ رہیں کہ جہاں ایسی تکلیفیں اٹھائیں. اللہ تعالیٰ عنہا ایک بہت ہی مثالی خاتون تھی اور ان کی بہت زیادہ خوبیاں تھیں. اگر اس درجے کی نہیں تو عام طور پر ہمارے ہاں باہم شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ خوبیاں ایک دوسرے کے اندر ضرور موجود ہوتی ہیں. لیکن جب ہمارا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو عموماً ہم خوبیوں کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی چھوٹی سی تکلیف کو اتنا یاد رکھتے ہیں یا اس کو اتنا زیادہ ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں کہ دوسرے کا احسان ہمیں یاد نہیں رہتا اور پھر ہم صرف ناشکری کرنے لگتے ہیں یا گلے شکوے کرنے لگتے ہیں. اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو اس معاملے میں تلقین کی ہے. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے. آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ کون احسان کرنے والے اور کون سی ناشکری؟ فرمایا تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہر طرح کا احسان کرتا ہے، لیکن کبھی اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غصے میں آ کر کہہ دیتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی. تو یہ جو جملہ ہے کسی بھی عورت کا کہ میں نے اس گھر میں کوئی خیر نہیں دیکھی یا کوئی خوشی نہیں دیکھی، یہ انتہائی ناشکری کا جملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ جملہ خود بول کر بتایا کہ یہ ناشکری کا جملہ ہے اور خواتین کو اس جملے کے بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر کسی بھی قسم کا کوئی احسان نہ کرے. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عورت شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس زندگی کی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جائے. انسان کو صبر اور برداشت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے. اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کا تو ہم سب پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، لیکن صرف ان کے ساتھ احسان نہیں بلکہ ان کے جو متعلقین ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ضروری ہے. والدین کے ساتھ احسان کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے. لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم والدین کے ساتھ اچھی گفتگو کریں یا ان کے کچھ حقوق کا خیال کریں، بلکہ اس احسان میں یہ بھی آتا ہے کہ جن لوگوں کا ہمارے والدین پر احسان ہوتا ہے یا ہمارے والدین کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے. یہ بھی دراصل والدین کے ساتھ احسان ہی کی ایک شکل ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مکہ کے لیے روانہ ہوتے حج عمرے وغیرہ پر تو اونٹ پر سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ ایک گدھا بھی رکھتے. جب اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو گدھے پہ بیٹھ جاتے اور امامہ پہن لیتے، یعنی پگڑی وغیرہ باندھ لیتے تاکہ دھوپ وغیرہ سے بچیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ابن عمر جا رہے تھے کہ راستے سے ایک دیہاتی آدمی گزرا. ابن عمر نے اس دیہاتی سے کہا کہ تم فلاں اور فلاں کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا کیوں؟ وہ ان کو پہچان کروا رہے تھے کہ تمہارے والد میرے والد کے دوست تھے. تو اس نے کہا جی ہاں میں فلاں کا بیٹا ہوں. تو اتنا کہنے پر ابن عمر نے اپنا گدھا اور اپنا امامہ اس شخص کو دے دیا اور کہا کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ اور یہ امامہ پہن لو. ابن عمر کے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ آپ کی بخشش فرمائے، آپ نے اس دیہاتی کو اپنا وہ گدھا دے دیا جس پر آپ آرام کرتے تھے اور سہولت کے لیے آپ نے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور امامہ بھی دے دیا جو آپ اپنے سر پہ باندھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے والد کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اس دیہاتی کا باپ عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ والد بھی فوت ہو چکے ہیں اور جس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اس کے بھی والد فوت ہو چکے ہیں، اور پھر وہ شخص انجان ہے، صرف تھوڑی بہت جان پہچان ہے کہ وہ ان کو تھوڑا یاد آ گیا کہ وہی شخص ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ دوبارہ زندگی میں کبھی ملیں گے یا نہیں. اب اس وقت ان کے پاس صرف وہی ایک گدھا ہے جو سب سے بہترین چیز ہے جس کو وہ تحفے میں دے سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ عموماً احسان کس پر کیا جاتا ہے؟ جس کے ساتھ کوئی جان پہچان ہوتی ہے یا جس سے کوئی مفاد ہوتا ہے یا جس سے کوئی شکریہ کی توقع ہوتی ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ کسی قسم کی کوئی توقع نہیں تھی ان کو.
اور ایک دور پار جان پہچان کے آدمی کے ساتھ اتنا بڑا احسان ابن عمر کا۔ پھر اسی طرح والدین کے علاوہ اساتذہ پر احسان اور ان کے احسان کو یاد رکھنا، کیونکہ والدین انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور استاد زمین سے آسمان تک پہنچاتے ہیں، یعنی انسان کو سکھا کر اس کو نیکی اور خیر کے راستے بتاتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ شریف آدمی وہ ہے جو ایک لمحے کی محبت کو بھی یاد رکھتا ہے، اور جس نے اس کو ایک لفظ کا بھی فائدہ پہنچایا ہو اس کو بھی یاد رکھتا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ انسان سکھانے والے کو، بلکہ کسی بھی طرح کا کوئی احسان ہم پر کرے، یعنی کوئی محبت کا سلوک کرے یا اچھا برتاؤ ہمارے ساتھ کرے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح رشتہ داریوں کا لحاظ اور پاس، کوئی بھی شخص جس نے زندگی میں کبھی احسان کیا ہو، جو اجنبی لوگ ہیں مثلاً، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، تو ایک خاتون ملی جس کے پاس 2 مشکیزیں تھے۔ آپ نے وہ مشکیزیں کھول دیے اور صحابہ کرام نے پانی پیا اور پانی لیا، اور جب سب پانی پی چکے تو اس میں ان مشکیزوں میں ابھی بھی پانی باقی تھا، اور پھر اس عورت سے کہا کہ تم چلی جاؤ۔ چونکہ اس عورت کا یہ ایک احسان تھا کہ اس نے یعنی کہ پانی دیا تھا، وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس کے آس پاس اور بھی قبائل آباد تھے، تو صحابہ کرام کی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ جھڑپیں چلتی رہتی تھی۔ جب وہ اس علاقے میں جاتے تو اس خاتون کے قبیلے کو چھیڑتے نہیں تھے۔ اس چیز کو سب نے محسوس کیا، تو اس عورت نے اس واقعے کو یاد کیا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ اس احسان کی بنا پر ہمارے قبیلے کو کچھ نہیں کہتے اور ان میں بڑا خیر معلوم ہوتا ہے، کیوں نہ ہم لوگ ان کا دین قبول کر لیں۔ اس طرح اس خاتون کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آغاز کہاں سے ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس احسان کو یاد رکھنے کی بنا پر، جو صحابہ کرام کا احسان کا رویہ تھا ان کے قبیلے کے ساتھ، اس بنا پر۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو آپ مطعم بن عدی کی امان میں مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے۔ اس نے آپ پر یہ احسان کیا کہ اپنے 4 بیٹوں کو اسلحہ پہنایا اور ان کی حفاظت میں آپ کو مکہ میں داخل کیا۔ پھر اسی طرح روزمرہ زندگی میں ہمیں مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم پر براہ راست احسان نہیں کرتے، لیکن انڈائریکٹلی وہ بھی ہمارے محسن ہوتے ہیں، جیسے ہمارے خادم، سرونٹس۔ ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں، اس لیے وہ اگر ہمارے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا، ان کا حق ان کو دے دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی احسان کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا بنا کر لائے اور اس حال میں آئے کہ وہ کھانے کا دھواں برداشت کر چکا ہے، تو مالک کو چاہیے کہ اسے ساتھ بٹھا لے اور کچھ کھلا دے، اور اگر کھانا تھوڑا ہو یا انسان ساتھ نہ بٹھانا چاہے تو اس کے ہاتھ میں 1 یا 2 نوالے ہی رکھ دے۔ یہ ایک احسان ہے، یعنی وہ کھانا تو کھائے گا، اس کے لیے بھی کھانا بنا ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے اس کھانے میں سے، اس ڈش میں سے کچھ اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھنا اس کے دل کو خوش کر دے گا۔ اس کی جو محنت ہے اور جو اس نے تکلیف اٹھائی ہے اس پر اس کو حوصلہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ معمولی چیزوں پر بھی دوسرے کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا، کیونکہ ایک پورا رویہ ہوتا ہے، ایک پورا مزاج ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ چھوٹی اور بڑی ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں، اور جن کے اندر یہ مزاج یا مادہ نہیں ہوتا وہ بڑے بڑے احسان کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے احسان پر بھی شکر کی بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندوں کا احسان یاد نہیں رکھتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، کیونکہ بندوں پر احسان کرنے والا، چھوٹے چھوٹے موقعوں پر احسان کرنے والا پھر اس قابل ہوتا ہے کہ بڑے بڑے احسانات کا بدلہ بھی چکا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے احسانات کو بھی یاد رکھیں اور ان کا بدلہ چکانے کی بھی فکر کریں۔ اور اگر بدلہ چکانے کی طاقت نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات کسی کا احسان اتنا بڑا ہوتا ہے اور انسان کی حیثیت نہیں ہوتی اس کا جواب دینے کی،
تو فرمایا اس کے لیے دعا کرو یہاں تک کہ تم محسوس کرو کہ اس کا بدلہ ہو چکا، یعنی اتنی زیادہ دعا دو اس کو کہ جب تمہارا دل گواہی دے کہ ہاں واقعی تم نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی تحفہ ملے اور اگر اس کے پاس وسعت نہ ہو کہ وہ اس کا بدلہ دے سکے، یعنی جیسا تحفہ ملا ہے اتنا وہ لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کی تعریف کر دے۔ ضروری نہیں کہ صرف اس کے منہ پر اس کی تعریف کر دے، بلکہ لوگوں میں اس کی تعریف کر دے۔ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کر دیا، اور جس نے اس کو چھپایا یعنی کسی کا احسان یاد ہی نہیں رکھا، نہ کسی سے اس کا ذکر کیا، تو اس نے ناشکری کی۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک مزاج ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو انسان کے شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یا تو ایک انسان شکر گزار انسان ہے، یا پھر ناشکرہ انسان ہے، یا وہ دوسروں کی خیرخواہی کرنے والا ہے، یا اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی خیر کے جذبات نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ یہی ہے کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو، ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا